السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی تم نے سوچا ہے ایسا کیوں لگتا ہے جیسے دنیا ایک دم سے بدل گئی ہو؟ پریشانی کم ہونے لگتی ہیں، دل بے وجہ مطمئن رہتا ہے، راستے بند نہیں کھلنے لگتے ہیں اور تمہاری تنہائی میں بھی ایک عجیب سکون چھپا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ یہ سب ایسا نہیں ہوتا، سب اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تم سے راضی ہوتا ہے۔ ہاں، رب جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں 7 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں، وہ خاموش نشانیاں مگر بہت گہری۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان 7 نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ تمہارا رب تم سے خوش ہے اور تمہارے لیے وہ فیصلے ہونے لگے ہیں جنہیں کبھی صرف دعا مانگی ہوگی۔ اگر تمہارے دل میں بھی یہ سوال ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، تو پہلی نشانی یہ ہے، اللہ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو بدلتی ہے وہ ہے دل۔ بے چینی ختم ہو جاتی ہے، پریشانی ویسی ہی رہتی ہے مگر دل مطمئن رہتا ہے۔ تم لوگوں سے شکایت کرنا چھوڑ دو اور سجدوں میں اپنا دکھ بیان کرو تو سمجھ لینا تم اللہ کے قریب ہو چکے ہو۔ یہ دل کا سکون ہے، وہ انعام ہے جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے جب نماز صرف ایک فرض نہ رہے بلکہ ملاقات بن جائے، جب قرآن صرف الفاظ نہ رہیں بلکہ دل کی دعا بن جائیں، تو سمجھ لو اللہ تمہارے دل میں اپنا نور ڈال چکا ہے۔ یہی تمہیں اپنے ذکر کی طرف کھینچتا ہے، اور جب اللہ خود کسی کو یاد کرنے پر مجبور کر دے تو اس سے بڑی رضا کی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ پہلے جو گناہ کرتے ہوئے تمہیں مزہ آتا تھا، اب دل ان سے گھبراتا ہے، آنکھیں جھکنے لگتی ہیں، زبان سچ بولنے لگتا ہے، دل چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی شرمندہ ہونے لگتا ہے، تو یہ علامت ہے کہ رب تمہاری توبہ قبول کر چکا ہے اور وہ تمہیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کے اندر برداشت ڈال دیتا ہے۔ جو پہلے فوراً غصہ کرتا تھا اب صبر سے کام لیتا ہے، جو پہلے بات بات پر ٹوٹ جاتا تھا اب خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جب رب خود بندے کی ڈھال بن چکا ہوتا ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ کبھی تم نے محسوس کیا کہ مشکل وقت میں کوئی نہ کوئی آ کر تمہارا ہاتھ تھام ہی لیتا ہے، پیسوں کی پریشانی ہو، دل کا دکھ ہو یا زندگی کا کوئی بھی بوجھ ہو، یا کوئی نہ کوئی ذریعہ تمہارا بن ہی جاتا ہے جو تمہیں سہارا دے دیتا ہے۔ رب کی رضا کا ایک خفیہ پیغام ہوتا ہے، وہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ جب تمہیں دیکھو کر لوگ دعا دینے لگے، جب تمہارے بارے میں بغیر جانے بھی لوگ نرمی سے بات کریں، یہ سب تمہارے اخلاق کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس نور کی وجہ سے ہوتا ہے جو رب نے تمہارے چہرے پر دے رکھا ہے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو وہ تمہیں لوگوں کے دلوں میں بسا دیتا ہے اور تمہیں عزت ایسے ملتی ہے جیسے تم نے مانگی ہی نہ ہو۔ ساتویں نشانی، آخری نشانی اور سب سے طاقتور نشانی یہ ہے کہ تمہاری تقدیر آسان ہونے لگتی ہے۔ جس کام کے لیے تم مہینوں دوڑتے تھے وہ اچانک خود بخود ہو جاتے ہیں۔ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن میں خیر چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں وہاں سے نوازتا ہے جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جب رب کہتا ہے اگر تو راضی ہے تو میرے فیصلے سے تو میں راضی ہوں تجھ سے۔ پیارے بہن بھائیوں، رب کی رضا دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ نہ یہ مال سے ملتی ہے، نہ شہرت سے ملتی ہے، نہ طاقت سے، یہ صرف سچے دل سے، سجدوں میں بہے ہوئے آنسو اور گھٹن میں نکلی ہوئی سچی دعا سے ملتی ہے۔
اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم سے ہمیشہ راضی رہے تو بس 3 چیزیں زندگی کا حصہ بنا لو۔ نماز کبھی نہ چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے، کسی کے دل کو تکلیف نہ دو، چاہے تمہیں برداشت کرنا پڑے۔ ہمیشہ شکر ادا کرو، چاہے تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ جب بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ اسے وہ بھی دیتا ہے جو اس نے کبھی مانگا ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنی زبان پر ہر وقت شکر الحمدللہ کہا کرے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر یہ 7 نشانیاں تمہیں اپنی زندگی میں نظر آئے تو رک جانا، سجدے میں گر جانا اور کہہ دینا، اللہ تیرا شکر ہے، تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تیری ہر رضا پہ شکر الحمدللہ کرتا ہوں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کی رضا کو برقرار کیسے رکھا جائے؟ جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ رضا وقتی نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ کی ہوتی ہے۔ اور اللہ کی رضا کو زندگی بھر کے لیے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کی نیت صاف رکھو۔ یہ عمل صرف اللہ کے لیے کرو، شہرت یا دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں۔ نمبر 2، اپنے آپ کو چھپا لو۔ نیکی کر کے خاموش رہ کر کوئی ریاکاری اللہ کی رضا کو جلا دیتی ہے۔ نمبر 3، ہمیشہ توبہ کرتے رہو۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ روز توبہ کرتے ہیں، چاہے گناہ ہو یا آپ سے نہ ہو۔ نمبر 4، اللہ سے باتیں کیا کرو۔ دعا صرف مانگنے کے لیے نہ کرو، کبھی صرف رب سے باتیں بھی کرو۔ کہو، یا اللہ تو سب جانتا ہے، میں صرف تجھ پر راضی ہوں۔ علاوہ دل کے اندر کی تبدیلیاں اللہ کی رضا کا اثر ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں سب سے بڑا انقلاب اندر آتا ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں پر بھی ترس آتا ہے، پرندوں کے لیے بھی دعا نکلتی ہے، آنکھیں نم رہنے لگتی ہیں، نماز میں بھی ذکر، دعا میں بھی آنسو بہتے ہیں، بغیر کسی دکھ کے بھی لوگوں کی غلطیاں نظر انداز ہونے لگتی ہیں، دل انتقام لینا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ رب کی رضا غصے سے بڑی ہو جاتی ہے بے شک۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر یہ نشانیاں نہیں ہیں تو کیا کریں؟ یہ سب سننے کے بعد اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میرے اندر تو یہ نشانیاں نہیں ہیں تو مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کبھی دیر کرتا ہے مگر بے وفائی نہیں کرتا۔ توبہ سے شروعات کرو۔ یا اللہ، اگر تو ناراض ہے تو مجھے معاف کر دے۔ چھوٹی نیکیاں کرنا شروع کر دو، جیسے کسی کو معاف کر دینا، راستے سے کانٹا اٹھا دینا، کسی کو پانی پلا دو۔ نمبر 3، اپنا دن ایک نیکی سے شروع کرو۔ ہر صبح ایک چھوٹا نیک عمل کرو، اللہ کی رضا کی طرف ایک قدم بڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ، میں کمزور ہوں، گناہ گار ہوں، مگر تیرا ہوں، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ میرے سجدے، میری دعائیں، میرا رونا، سب کچھ تیرے لیے ہے یا اللہ۔ یا رب، اگر تو راضی ہے نا تو مجھے بس تھام لے، کیونکہ دنیا چھوٹ جائے پر تیرا سہارا نہ چھوٹے یا رب۔ اللہ کی رضا کے بعد بدلتا ہوا انسان کیسا ہو جاتا ہے؟ کیا تم نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ تم وہ انسان نہیں رہے جو تم پہلے تھے؟ نہ بات کرنے کا وہی انداز، نہ زندگی کے فیصلے ویسے، نہ دل میں دنیا کی خواہشات، اور نہ ہی تمہیں اب لوگوں کی پرواہ۔ یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب اللہ تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ تمہاری ترجیحات بدل جاتی ہیں، پہلے جو چیزیں تمہیں اہم لگتی تھی اب وہ تمہیں فضول لگتی ہیں۔ تم لوگوں کی بجائے اللہ کی کو اہمیت دیتے ہو۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اب یہ سوال ختم ہو جاتا ہے، تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ اب اللہ کے ساتھ ہوں۔ دیکھیں، ایسی خاموش نشانیاں ہیں جو دنیا نہیں جانتی۔ اللہ کی رضا کی کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو نہ دنیا کو نظر آتی ہے اور نہ خود انسان کو فوراً معلوم ہوتی ہیں۔
नंबर 1, तुम गुनाह से पहले ही घबरा जाते हो और गुनाह जो पहले आसान लगता था अब दिल कांपता है। नंबर 2, तन्हाई में रोना आता है, बिना किसी वजह के दिल भर आता है, आंखें बस अल्लाह की याद में बहती हैं। नंबर 3, तुम्हें दुनिया की कामयाबियों में खुशी नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ ये खुशी होती है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। जब रब तुमसे राज़ी हो जाए तो तुम्हारी दुआ फ़ौरन अर्श तक पहुंचती है। ये इस दवा जैसी नहीं होती जो तुम मजबूरी में मांगते हो, ये वो दुआ होती है जो मोहब्बत में निकली होती है, और मोहब्बत में मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती। तुम जो कहते हो वो होने लगता है, तुम जो मांगते हो वो रास्तों में होता है, और कभी कभी तुम मांगने से पहले ही पा लेते हो। ये रब की रज़ा का वो दर्जा है जहाँ रब कहता है, मेरे बंदे मुझे पर यकीन किया है, अब मैं इसे मायूस नहीं करूँगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब दुनिया तुम्हें नहीं पहचानती मगर रब पहचानता है। ऐसा भी वक्त आता है जब तुम दुनिया की नज़रों से गुम हो जाते हो मगर अर्श के करीब हो जाते हो। नंबर 1, लोग तुम्हें भूल जाते हैं। 2, तुम्हारा नाम ज़बानों पर नहीं होता मगर रब तुम्हारा ज़िक्र फरिश्तों के दरमियान करता है। ये वो मकाम है जहाँ दुनिया की शोहरत बेमायनी लगती है, क्योंकि तुम्हें वो इज़्ज़त मिल चुकी होती है जो रब ने खुद अता की है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, याद रखो, जब तुम रब की रज़ा के मुकाम तक पहुँचते हो तो शैतान तुम्हें पहले से ज़्यादा निशाने पर रख लेता है। वो तुम्हें मगरूर बनाने की कोशिश करता है कि तुम खास हो गए हो, तुम नेक हो गए हो। वो तुम्हें दूसरों को हक़ायक़ दिखाने पर मजबूर करता है कि तुम्हारी इबादत सबसे बेहतर है। वो तुम्हें थका देता है कि अब तुम बहुत कर चुके हो, अब आराम करो। लेकिन जान लो, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, हमेशा रहेगा, और इसकी सबसे बड़ी कोशिश यही है कि तुम अल्लाह की रज़ा को खो दो। क्या तुम वाकई चाहते हो कि रब तुमसे हमेशा राज़ी रहे? तो अपने दिल से नियत कर लो, मेरे हर अमल सिर्फ़ अल्लाह के लिए होगा। मैं अपनी नेकियों का तज़किरा नहीं करूँगा, मैं छुप कर वो काम करूँगा जो सिर्फ़ मेरा अल्लाह देख रहा होगा। याद रखो, अल्लाह से राज़ी रहने वाला इंसान दुनिया में तन्हा नहीं हो सकता मगर कभी महरूम नहीं होता। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह से दुआ मांगा करो, या अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे राज़ी रहे, मेरे सजदे तेरे दर पर झुकें, मेरी आँखें सिर्फ़ तेरे लिए नम हों, मेरा दिल सिर्फ़ तुझे चाहे, मेरी रातें तुझसे गुफ्तगू में गुज़रें। या रब, दुनिया में सब कुछ दे दिया मगर अगर तेरा कुर्ब ना हुआ तो वो सब कुछ बेकार है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आज की वीडियो ने तुम्हारे दिल को छू लिया है तो सिर्फ देखकर मत चले जाना, सजदे में जाकर अल्लाह से बातें करो, किसी एक शख्स के लिए दिल से दुआ करो, फिर देखना वो दुआ आपकी अर्श पर जाएगी। याद रखो, तुम जो किसी के लिए मांगते हो अल्लाह वो तुमसे पहले दे देता है। अल्लाह की रज़ा दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। ना ये दौलत है, ना ये शोहरत है, ना ये रुतबा। वो नूर है जो दिल में उतरता है और ज़िंदगियों को जन्नत बना देता है। अगर तुम वाकई चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए तो ख़ुद भी अल्लाह से राज़ी हो जाओ, फिर देखना तकदीर तुम्हारे कदम चूमेगी।